اچھا، یہ دعا جب پڑھتے ہیں نا تو جی اس جی کا جی مطلب مفہوم یہی ہے، رب یسر، اے میرے رب اس کو آسان کر دے، ولا تعسر، اس کو ہمارے لیے مشکل نہ بنا، وتمم ھذا بالخیر، اس کو بخیر و عافیت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر کہتے ہیں یا فتاح و بک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یا فتاح، اے دلوں کے کھولنے والے، یا علیم، ہر چیز کے جاننے والے۔ تو بڑے پیارے کلمات ہیں، اور مطلب ماشاء معلوم ہو تو مزید سوز آتا ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے جب بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ اللہ، بے شک بے تو شک۔ الفاظ کتنے پیارے پیارے ہیں، اللہ نے جو ہے وہ ہمیں سکھائے ہیں۔ تو اپنے رب کو دعا میں پکارنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا سے متعلق ہی ایک مرتبہ ایک بات تھی، مجھے ایک بزرگوں نے بتایا، میرا کوئی ایک معاملہ تھا، پھنسا ہوا تھا، تو وہ کہتے، شروع میں انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بھئی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اور میں مایوس ہوا کچھ کافی، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اور وہ بزرگ بہت روحانی بزرگ ہیں، صاحب کشف ہیں، اور اللہ کے ولی ہیں سمجھے، اور اپنے آپ کو اتنا چھپاتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہستی ہیں، یعنی اتنا اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، جن کے سامنے وہ ظاہر ہیں وہ ظاہر ہیں۔ تو چونکہ میرا تو ان کے بارے میں بہت زیادہ گمان تھا، لیکن جب وہاں سے مجھے یہ سننے کو ملا کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تو میں نے کہا یار یہ کام گیا۔ لیکن ایک دن میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، واقعہ یہ سنایا کہ بھئی ایک دفعہ ایک لڑکا میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ حضور میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے، میں نے اس کو کہا کہ شادی نہیں ہو سکتی، اگر شادی ہو بھی گئی تو اولاد نہیں ہوگی۔ کہتے وہ بڑا مایوس ہوا اور چلا گیا میرے سے، اور کچھ سالوں بعد آیا، اور کچھ سالوں بعد آیا تو ساتھ ایک خاتون بھی تھی اور بچہ بھی تھا، اور انہوں نے کہا کہ استاد صاحب کافی دیر بعد ملاقات ہو رہی ہے، سلام دعا کی اس کے بعد، اور بتایا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو بچہ نہیں ہوگا، تو یہ ساتھ بچہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، استاد صاحب کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آج بھی اگر میں تیرا حساب لگاؤں تو یہی ہے، لیکن اب تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ایسا کہ یہ ہوا۔ اس لڑکے نے بتایا کہ جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میں بہت زیادہ رنجیدہ ہو گیا، کیونکہ میری اے، امید، واحد امید آپ تھے کہ آپ اگر کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ نے انکار کر دیا۔ میں گھر آیا، گھر آ کر میں کافی رویا، نمازوں میں رویا، سجدوں میں رویا، اللہ سے لو لگائی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو مانگتے مانگتے سجدوں میں بھی میں رویا ہوں اس کو مانگنے کے لیے۔ تو بے شک اللہ نے جو ہے نا میری سن لی۔ تو استاد صاحب نے اس وقت بتایا کہ ہم خدا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا ایک چیز کو چاہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتی تو اللہ کر دے گا، اور اگر بے شک ساری دنیا لگ جائے کہ یہ کرنی ہے، یہ ہونی ہے، اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے خزانے لامحدود، اللہ کی طاقت قدرت لامحدود۔ تو اللہ سے جب آپ مانگیں گے نا اس طور پر کہ بھئی اس کے تو خزانوں میں کمی نہیں آنی، کوئی مانگنے والا تو ہو۔ تو جس قرآن کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اس نے ایک خاتون کو مانگا اللہ سے، اور اللہ نے اس کو دے بھی دی، اور اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کر لی، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی دعا خالی لفظ نہیں ہوتے، یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ایک رابطہ ہے رب کا اور بندے کا آپس میں، یہاں بے پر شک بیچ میں دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک سننے والا رب ہے، پکارنے والا بندہ ہے، تو یہ تعلق بہت ہی زبردست قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بندے کا کام ہی کیا ہے، رب کو پکارنا، رب سے مانگنا۔ اگر بندہ رب کو پکارنے بند کر دے، رب سے مانگنے بند کر دے، تو وہ کیا بندہ ہے؟ بے شک بے شک تو یہ معاملات ہیں،
اور یہ ضمناً بات آ گئی، تو اس طرح کی باتیں بیچ میں ایڈ ہوتی رہیں گی تاکہ تھوڑا سا دیگر باتوں پہ بھی جائے اور خالی خشک چیزیں نہ رہیں. اور ہمیں چونکہ اصل مقصد تو ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہے، تو اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو چیزوں میں برکت آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بے شک بے شک دعا جو ہے اس کا مطلب کہ بعض لوگ بہت زیادہ نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن فٹافٹ ایسے کر کے آمین چلو کام کریں. یعنی نماز ضروری ہے، اللہ کو آپ کی نماز کی کیا پڑی؟ یعنی اللہ کو کوئی محتاجی تھی کہ اگر آپ نے کام کر دیا تو ٹھیک، فائدہ پہنچ گیا اللہ کو، اگر آپ نہ کرتے تو کوئی فائدہ نہ پہنچتا. بھئی یہ نمازیں، یہ روزے، یہ دعائیں، یہ عبادات اللہ نے اپنے قرب کے لیے بنائی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اللہ کے قریب ہونے کے اسباب ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ بھئی کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آپ سے کوئی کام تھا اور آپ نے کر کے ذمہ داری نبھا کے آپ نے کہا اچھا میں کام پہ چلتا ہوں یا میں فلاں کام کرتا ہوں، میں مصروف ہوں. لہذا دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بے ایک شک. ضمناً بات تھی. اب پڑھیے سبق نمبر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی باتیں.